میں جب اپنے معاشرے کے اوپر نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے اپنے معاشرے کے اندر 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والی خواتین نظر آتی ہے، مجھے برقعے کا اہتمام کرنے والی، حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی، عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی بڑی باحیا خواتین اور بچیاں نظر آتی ہیں۔ وہ ہر اعتبار سے نیک کاموں کے اندر پیش نظر آتی ہیں، لیکن جب صلہ رحمی کے حوالے سے ان کی زندگیوں پہ نظر دوڑائی جاتی ہے تو بہت ساری خامیاں اور کوتاہیاں نظر آتی ہیں۔ یہ بچیاں جب غصے میں آ جاتی ہیں تو لمحے کے اندر کہتی ہیں مرنا جینا ختم ہے، آج کے بعد تو نے میرے گھر نہیں آنا، میں آج کے بعد تیرے دروازے پہ نہیں آؤں گی۔ اور جب اس کی اپنی بھابھی کے ساتھ نہیں بنتی تو 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے کے لیے بول چال کو ختم کر لیتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق 3، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک کلام کر لے۔ سوچنے کی بات ہے، جب ایک عام مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بول چال ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے، ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے، ایک ماں کی گود کے اندر کھیلنے والے، ایک ماں کے گھر کے آنگن میں تربیت پانے والے، یہ بھائی اور بہن کا رشتہ ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ بھائی غصے میں آ کر اپنی بہن سے کہہ دیتا ہے جا میں نے تجھ سے بول چال ختم کر دی، میں آج کے بعد تجھ سے نہیں بولوں گا۔ یہ بہن بھی غصے میں آ کر اپنے سگے چھوٹے بھائی سے یا کئی مرتبہ اپنے بڑے بھائی سے غصے کے اندر کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے میں بھی آج کے بعد تیرے دروازے پہ نہیں آؤں گی۔ یہ غصے کی حالت میں بول چال ختم کر کے بھائی کے گھر سے روانہ ہو جاتی ہے۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے۔ 2-4 دن کی زندگی، یہ زندگی گزر جائے گی، مجھے تو اتنا بھی نہیں پتا کہ میں یہاں سے اٹھ سکتا ہوں یا نہیں اٹھ سکتا، مجھے نہیں پتا کہ میں گاڑی تک جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا، یا مجھے کندھوں پہ اٹھا کے پہنچایا جائے گا۔ مجھے اپنی زندگی کے ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے، کس موڑ پہ زندگی بے وفائی کر جائے، کس موڑ پہ زندگی کی شام ہو جائے۔ مجھے تو اتنا بھی نہیں پتا یہ جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہوگی یا نہیں ہوگی، اتنا بھی نہیں پتا یہ سیاہ بال مکمل سفید ہوں گے یا نہیں ہوں گے، نہیں پتا کس موڑ پہ زندگی کا سورج غروب ہو جائے۔ جب مجھے اپنی زندگی کے ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے، پھر میں اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ بول چال ختم کر لوں، اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ بول چال ختم کر لوں، اپنی ہی بہنوں کے ساتھ بول چال ختم کر لوں۔ نئی شریعت مطہرہ مجھے اجازت نہیں دیتی۔ میں کئی مرتبہ بھائیوں سے کہا کرتا ہوں کہ جن کو اللہ نے بہنوں کی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ بہن شادی شدہ ہے تو اپنی بہنوں کے دروازوں پہ جایا کریں۔ کئی مرتبہ میرا آج کا نوجوان بھائی غصے میں آ کر اپنی شادی شدہ بہن سے کہتا ہے میں آج کے بعد تیرے دروازے پہ نہیں آؤں گا۔ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 8 مہینے، 9 مہینے، 10 مہینے گزر جاتے ہیں، وہ اپنی بہن کے دروازے پہ نہیں جاتا۔ اس وقت جتنی بچیاں موجود ہیں، ہر بچی اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچے اگر میرا بھائی مجھ سے ناراض ہو جائے اور وہ مجھ سے ملاقات کے لیے نہ آئے تو پھر میرے دل کے اوپر کیا گزرے گی، مجھے یہ صدمہ کیسے برداشت کرنا پڑے گا۔ آج بھائی غصے میں آ کر بہن کے دروازے پہ نہیں جاتا، ماں بھی دنیا سے جا چکی ہوتی ہے، باپ بھی دنیا سے جا چکا ہوتا ہے، عید والا دن ہوتا ہے، یہ بہن عید والے دن اپنے بچوں کو میٹھا کھلا کر، نئے کپڑے پہنا کر عیدگاہ کی طرف روانہ کر دیتی ہے۔ جب بچے عید کی نماز پڑھ کے گھر آتے ہیں، ایک بچے کی نظر ماں کے ہونٹوں پہ پڑتی ہے، ماں کے ہونٹ خشک نظر آتے ہیں، بچہ اپنی والدہ سے کہتے امی آپ نے رات کو میٹھا بنایا تھا، کھیر بنا کے فریج میں رکھی تھی،
ابو کو کھلا دی، بہن کو کھلا دی، فلاں کو کھلا دی، امی آپ نے خود کیوں نہیں کھائی؟ وہ ماں اپنے بیٹے کو جواب نہیں دیتی۔ وہ بچہ اپنی والدہ سے اگلا سوال کرتا ہے، امی آپ نے جو چاند رات کو کپڑے پہنے ہوئے تھے اب بھی آپ کے جسم پہ وہی کپڑے ہیں، آپ نے ابو کو نئے کپڑے دے دیے، آپ نے بھیا کو نئے کپڑے دے دیے، آپ نے آپی کو نئے کپڑے دے دیے، امی نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ امی آپ نے تو 10,000 کا سوٹ خریدا تھا، امی 15,000 کا سوٹ خریدا تھا، امی نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ اس وقت ماں بیچاری کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جب بچہ اپنی ماں کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کو دیکھتا ہے، وہ بچہ ماں کی ٹانگوں سے چمٹ جاتا ہے۔ بچہ رو کے کہتے، امی کیا عید والے دن بھی روتے ہیں؟ عید والے دن بھی آنسو بہاتے ہیں؟ عید والے دن بھی رونا ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، عید والے دن تو عیدی لینی ہوتی ہے، نئے کپڑے پہننے ہوتے ہیں، میٹھا کھانا ہوتا ہے۔ امی کیوں رو رہی ہے؟ وہ ماں اپنے دوپٹے کے کنارے سے آنکھ سے آنسو صاف کرنے کے بعد بچے کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھ کے کہتی ہے، بیٹا میں تمہارے ماموں کا انتظار کر رہی ہوں، جب تک وہ نہیں آئیں گے میں اس وقت تک نئے کپڑے نہیں پہنوں گی، میٹھا نہیں کھاؤں گی۔ یہ بہن کیوں رو رہی ہوتی ہے؟ کیا بچوں کی وجہ سے رو رہی ہوتی ہے؟ نہیں نہیں۔ کیا یہ اپنے خامن کی وجہ سے رو رہی ہوتی ہے؟ نہیں نہیں، یہ اپنے بھائی کی وجہ سے رو رہی ہوتی ہے، جس نے بول چال ختم کیے ہوئے 6 مہینے گزار دیے، 8 مہینے گزار دیے، ایک مرتبہ بھی بہن کے دروازے پہ نہیں آیا۔ اس بہن کی نظریں دروازے پہ لگی ہوئی ہوتی ہے اور بچوں سے کہتی ہے، بیٹا جب تک تمہارے ماموں نہیں آئیں گے میں نئے کپڑے نہیں پہنوں گی۔ یہ بہن عید والے دن بھی اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، لیکن بھائی کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی جو بہن کے دروازے پہ جا کے بہن کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھ سکے، بہن کو عید مبارک کہہ سکے۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر تجربہ کیا ہے، جب بہنوں کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، اگر بہن سے ملاقات کرنے کے دوران مٹھائی کا ڈبہ لے جاتے ہیں، پھلوں کی ٹوکری لے جاتے ہیں اور واپسی آتے ہوئے بہن کے ہاتھ پہ چند روپے پکڑا دیتی ہے، وہ پیسے اپنے بچوں کو دکھاتی ہے، تمہارا ماموں آیا تھا یہ پیسے دے کے گیا ہے۔ وہ پھلوں کی ٹوکری، وہ جوس کے ڈبے اپنی ساس نندوں کو جا کے دکھاتی ہے، دیکھو میرا بھائی آیا تھا یہ لے کے آیا تھا۔ وہ اتنا محبت کا اظہار کیوں کر رہی ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس ماں کی گود کے اندر اس نے تربیت پائی، اسی ماں کی گود کے اندر بھائی نے بھی تربیت پائی۔ جس ماں کی چھاتی کا دودھ اس نے پیا، اسی ماں کی چھاتی کا دودھ بھائی نے بھی پیا ہے۔ یہ بہن اپنے دل کے اندر بھائی کی محبت لیے پھرتی ہے، لیکن معاشرے کے اندر کئی مرتبہ بھائیوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، اتنا شدید غصہ آتا ہے، انہیں تھپڑ بھی مار دیتے ہیں، بالوں کو پکڑ کر گھسیٹ بھی لیتے ہیں، دھکا بھی دے دیتے ہیں۔ میں کئی مرتبہ معاشرے کے اندر بچوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا رہتا ہوں، جن کو اللہ نے بہنیں عطا فرمائی ہیں، زندگی کے اندر نیت یہ کر لیں آج کے بعد بہنوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اور میں آج کی مجلس میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے درخواست کروں گا جن کو اللہ نے بھائیوں کی نعمت عطا فرمائی ہے، بھائی بڑے ہیں کبھی ان سے بول چال ختم نہ کرنا، بھائی چھوٹے ہیں کبھی ان کے اوپر تھپڑ نہ مارنا، کبھی مکے نہ مارنا، دھکے نہ دینا۔ یہ بہنیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی دنیا سے چلا گیا، بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ اسی وقت رونا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر کسی بچی کے پاس کالج کے اندر فون آتا ہے، آپ کا جوان بھائی دنیا سے چلا گیا، اس کی کالج میں چیخ نکل جاتی ہے، بچیاں جمع ہو جاتی ہے، پوچھتی ہے کیا ہوا؟ یہ رو کے جواب دیتی ہے میرا جوان بھائی دنیا سے چلا گیا۔ کوئی اس بہن سے یہ تو پوچھے، وہی بھائی تو چلا گیا جس کے ساتھ آپ نے بول چال ختم کی تھی، وہی تو چلا گیا جس سے آپ ناراض ہو چکی تھی۔ اللہ نے جس کو بھائیوں کی نعمت عطا فرمائی ہے، نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ مرتے دم تک ان کے ساتھ محبت اور پیار کروں گی۔ بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا ہوتا ہے۔